الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور معزز قابل احترام مسلمان بھائی بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے ابھی قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث شریفہ تلاوت کی گئی جو مخصوص ہے نکاح کی مجلس کے ساتھ، کہ جہاں کہیں بھی نکاح کی مجلس ہوتی ہے تو یہی تین آیتیں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے النکاح من سنتی اور دوسری فمن رغب عن سنتی فلیس منی اکثر تلاوت کی جاتی ہے۔ تو آج تو کوئی نکاح کی مجلس ہے نہیں، پھر بھی ہم نے ان قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کے ذریعے سے جو ابتدا کی ہے، منشا یہ ہے ہمارا کہ اول تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور ہم مسلمان بھی یہی چاہتے ہیں، اور جب نکاح کی مجلس منعقد کی جاتی ہے تو اس میں ہمارا منشا بھی یہی ہوتا ہے، اور گھر والے جس لڑکی والے لڑکوں والوں سے اور لڑکے والے لڑکی والوں سے بات کرتے ہیں تو بات کی اورلی بظاہر یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ایک سنت ہے، اس کو ہمیں زندہ کرنا ہے، ایک سنت ہے، اس کو ہمیں پورا کرنا ہے،
اللہ کا ایک فریضہ ہے، ہمیں اسے سبکدوش ہونا ہے. یہ زبانی الفاظ ہوتے ہیں، میں دل کے الفاظ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. ہر ایک کے زبان پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، ہم پر ایک فریضہ ہے، ہمیں اس کو اسے سبکدوش ہونا ہے. یہ ہماری زبانی الفاظ ہوتے ہیں. اور خیر اسی وجہ سے ہم مسجد کے اندر نکاح کی مجلس منعقد ہوتی ہے اور مسجد کے اندر خطبہ پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریفہ ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور پھر نکاح ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہم جو کچھ کر لیے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا حکم تھا مسجد میں آ کے پورا کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کمپلیٹ کرنا ہے، اسے مسجد کے اندر کرنا ہے. اس کے بعد ہم جو کریں گے اور اس سے پہلے جو کریں گے وہ ٹوٹلی بات کا بھی اور پہلے کا بھی، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف. ادھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور ادھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. یعنی جہاں تک مسجد کا معاملہ ہے ہم یہ کہہ کے چھوٹ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک جو ہماری ذمہ داری ہے، ایک جو حکم ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. حالانکہ میرے محترم دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جن آیات کا سلیکشن کیا ہے، منتخب کیا ہے، انتخاب کیا ہے خطبہ نکاح کے لیے، یہ آیات تینوں ایسی ہیں کہ اس میں کہیں نکاح کے فضیلت، نکاح کے فوائد اور نکاح کا تذکرہ موجود نہیں ہے. حالانکہ قرآن کریم کے اندر بہت سے ایسی نکاح کی آیات ہیں، بہت سے ایسے آیات ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کے احکامات دیے ہیں. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ایسے بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے قرآن کریم کی آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نکاح کے فضائل بیان کیے ہیں، نکاح کی تذکیریں کیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی تذکیریں، صحابہ کرام کا ہو نہ ہو لیکن انبیاء علیہ السلام کے نکاح کی تذکیریں موجود ہیں. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی مجلس کے لیے جن آیات کو منتخب کیا وہ ایسے آیات ہیں کہ اس میں نکاح کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، نکاح کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نکاح کا کوئی بیان نہیں ہے. اس میں صرف اور صرف ہے تو اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. تین آیت میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی تینوں آیتیں کریمہ کی تلاوت کی. یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الناس، اے لوگوں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ پہلی آیت جو سب سے لمبی ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. پوری آیت کریمہ ہے، وہ پوری آیت میں پڑھ رہا ہوں. اس میں کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو. دوسری آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور اللہ سے کیسا ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. پھر تیسری آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور سیدھی سی بات کرو. آخر نکاح کی مجلس، فرحت کی مجلس، خوشی کی مجلس، اور اس کے اندر چاہے جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، نکاح کے ٹائم میں ہر کوئی خوش ہوتا ہے. بھائی کا نکاح ہے، بہن کا نکاح ہے، ہر کوئی خوش ہوتا ہے. ایسی خوشی کے موقع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو، ان احکامات کے ذریعے سے، ان آیت کریمات کے ذریعے سے ہم سے خطاب فرما رہے ہیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. آخر وہ کون سا خوف ہے جو ہمارے دل میں دکھانا چاہتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، وہ خوف وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ تھا اور آج ہمارے زمانے میں سب کچھ آ چکا ہے. آج ہمارے زمانے میں سب کچھ آ چکا ہے، نکاح کے مجلس سے پہلے بھی اور نکاح کے مجلس کے بعد بھی. میں آج تک کھل کے بات کروں گا، بہت سے لوگوں کو خراب بھی لگے گی، کیونکہ اصل میں کیا ہوتا ہے، سماج کے حساب سے جو چیزیں جڑ پکڑ لیتی ہیں
معاشرے میں جو چیزیں ناسور بن جاتی ہیں ہم اس کو اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا، اپنی سوسائٹی کا ایک جز بنا لیتے ہیں. پھر اس کے خلاف اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو کڑوی لگتی ہے، وہ بات تھوڑی کڑوی لگتی ہے. لیکن جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو کڑوی دوائی بھی کھانی پڑتی ہے، حتیٰ کہ کبھی اپنے جسم کے اعضاء بھی کٹوانے پڑتے ہیں. کیونکہ اگر معلوم پڑا یہی ایک انگلی ہے جس میں کوئی ایسا روگ، ایسی بیماری ہو چکی ہے کہ یہ انگلی بڑھتے بڑھتے آگے تک جائے گی، تو آدمی کو اگر اس انگلی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ انگلی یہاں سے کاٹنی پڑتی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے یہاں سے کاٹ دو ورنہ یہ مرض آگے بڑھے گا، ہاتھ کاٹنا پڑے گا. تو خیر میرے محترم دوستوں، میں جو پچھلے جمعہ میں جو ٹاپک لے کے چل رہا تھا، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں لڑکیاں اتنی زیادہ ہیں، اور ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں آج لڑکیوں کی اتنی زیادہ کثرت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکیاں دن بیانی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے کئی سالوں سے رشتے کا انتظار کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے اغیار اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اغیار جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، غیر قومیں، ہندو نوجوان جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ فری پلاننگ ہے ان کا، اور ایک پلاننگ کے ذریعے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کو ترغیب دی جاتی ہے، باقاعدہ میرے پاس ایک کتاب چاہے اس میں باقاعدہ ہے ان کو پر نکاح ایک مسلم لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں 50,000 سے 2 لاکھ روپے تک ان کی امداد کی جاتی ہے. قانونی کارروائی کے سارے اخراجات ان کے برداشت کیے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ان کا کام ہے جو اپنے حساب سے کر رہے ہیں، لیکن اس کام کے اندر میں جیسے پچھلے جمعہ کو بتایا کہ ہم بھی سپورٹر ہیں، ہم بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کئی طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. ایک تو لڑکیوں کے رشتوں کو اگنور کرنے کے ذریعے سے، لڑکیوں کے رشتوں کو ریجیکٹ کرنے کے ذریعے سے، بار بار لڑکیوں کے رشتے ہمارے مسلم معاشرہ ریجیکٹ کرتا ہے. وہ بیچاری انتظار کرتی رہتی ہے، ایک حد تک انتظار کرتی ہے، جب ان کا رشتہ اس عمر تک پہنچنے کے باوجود نہیں آتا ہے پھر وہ کیا کرتی ہے، کہیں سے کوئی پرپوز کرتا ہے، کہیں سے کسی کا میدان تھوڑا سا دکھتی ہے تو فوراً وہاں مائل ہو جاتی ہے. پھر وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے. تو ایک تو یہ چیز تھی، اور دوسری چیز میں بتایا تھا کہ لڑکیاں تو اچھی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک اور دور سے ایک خطرناک چیز ہے جہیز اور لعنت، کہ لڑکیاں تو ہر ایک کو پسند ہوتی ہے، لیکن بیچارہ اس کا باپ غریب ہوتا ہے، وہ کیپیبل نہیں ہوتا ہے کہ وہ لڑکے والوں کے ڈیمانڈ کو پوری کر سکے، جس کی وجہ سے لڑکی کامل ہونے کے باوجود، ہنرمند اور خوبصورت ہونے کے باوجود بھی اس کا نکاح نہیں ہو پاتا ہے. وجہ کیوں؟ کہ اس کا باپ اتنا غریب ہے کہ وہ جہیز میں یہ چیزیں نہیں دے سکتا ہے. تو میرے محترم دوستوں، آج مجھے کچھ کھل کے، اچھا میں اپنی بات کی غلطی کے معافی چاہتا ہوں، مجھ سے پچھلے جمعہ میں غلطی ہو گئی تھی کہ مجھے نام کسی اور کا لینا تھا اور کسی اور کا نام میں نے لے لیا تھا. اور غلطی ہے، جب غلطی جہاں ہو وہیں سے معافی مانگی جائے تو بہتر ہوتا ہے. میں نے جو اسپیکر تھی نجمہ حیبت اللہ، ان کے بارے میں اصل میں آپ نے کسی نے اشارہ نہیں کیا، لیکن میں اپنا ہر بیان ریکارڈنگ کرتا ہوں، ابھی بعد میں سنتا بھی ہوں کہ صحیح کہا تھا غلط کہا تھا. تو جب میں ریکارڈنگ سے معلوم پڑا مجھے کسی اور کا نام لینا تھا اور میں نے کسی اور کا نام لے لیا. اور ریکارڈنگ کی کرتا ہوں کیونکہ کبھی کبھی کچھ مصیبتیں اور بلائیں بعد میں آ جاتی ہے، جیسے پچھلی بار کا میرے ساتھ ہو چکا ہے. تو کوئی مصیبت ایسے آنے والی ہو تو کم از کم کسی کو سنا سکتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا تھا، ایسا کہا تھا. تو خیر، تو میں نے اس کے وضاحت کر کو نجمہ حیبت اللہ کے بارے میں جو کہا تھا کہ وہ غیر مسلم سے نکاح کیا، یہ بات غلط ہے. میں ان کے بارے میں آن لائن ریسرچ کیا تو ان کے شوہر کا نام اکبر علی تھا، جو تقریباً 2007 کے اندر فوت ہو چکے ہیں. اور میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ فاروق عبداللہ کی لڑکی کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا، سارا کے بارے میں، جنہوں نے نکاح کیا ہے سچن پائلٹ سے. خیر میں اس کی وضاحت کر دی، ہونے سے غلطی ہو گئی تھی. خیر، تو جہیز ایک ایسی لعنت ہے کہ آج ہمارا مسلم معاشرہ اس کے اندر گرفت کے اندر آ چکا ہے. پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ ہو، گاؤں کے ہو، بمبئی کے ہو، شہر کے ہو، دیہات کے ہو، جہاں کہیں بھی رشتے کی بات چلتی ہے تو ترنت جہیز کی بات آتی ہے، ترنت انٹرنیشنل بھکاری کھڑے ہو جاتے ہیں، انٹرنیشنل بھکاری.
اور ایسے بھکاری ہمارے سماج میں جو گھومتے ہیں، روڈ میں جو گھومتے ہیں، ان کے پاس کٹورا ہوتا ہے. ان بیچاروں کے پاس کٹورا لانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکی سے ڈنر سر بھی منگواتے ہیں کہ کچھ کٹورے بھی ساتھ میں لے کے آنا، ہمارے پاس تو کٹورا بھی نہیں. ایسے بھکاری ہوتے ہیں. میرے محترم دوستوں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں انہی چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکیوں کو دینے کا حکم عطا فرمایا. جو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں سورہ النساء کی آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الناس اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اسی آیت کے نیچے صفحے کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ عورتوں سے مطالبہ کرتے ہیں، عورتوں سے لیتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دو، عورتوں کو ان کا مال خوش دلی سے دے دو. مرد کو حکم دیا کہ تو عورت کو مال دے، نہیں کہ عورت اور عورت کے گھر والے مردوں کو مال دے. آج کل محترم دوستوں ایک عجیب رسم ہو گئی ہے. پہلے سے رشتہ دیکھ لیتے ہیں، جب رشتے کی بات چلتی ہے تو ایک رشتہ یہاں سے چلا جاتا ہے، ایک رشتہ یہاں سے چلا جاتا ہے کہ رشتہ خیر منظور ہے لیکن ساتھ میں یہ سب چیزیں رہے گی، ساتھ میں یہ سب چیزیں رہے گی. ایک تو یہ بھیک مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے اندر بیڈ ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، اے سی ہے، 4 ویلر گاڑی ہے. جس نے آج تک بائیسیکل نہیں چلایا ہے وہ 4 ویلر گاڑی کی ڈیمانڈ کرتا ہے. تو ایک تو بھیک مانگنے کا طریقہ یہ ہے. دوسرا بھیک مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، اپنے بچے کو جو دینا ہو دے دینا، اپنے بچے کو جو دینا ہو دے دینا. دوسرا بھیک مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. تیسرا بھیک مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے ہمیں تو آپ کی بچی سے کچھ نہیں چاہیے، بس ہماری بڑی بہو جب آئی تھی گھر پہ تو 20 تولہ یا 15 تولہ سونا لے کر آئی تھی، آپ دیکھ لیجیے، آپ دیکھ لیجیے. تو میرے محترم دوست یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے ہیں اس شریعت کے اندر جہیز نام کی کوئی چیز ہی نہیں، جہیز نام کی کوئی چیز نہیں. اور جہیز لینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. جس طرح چوری کرنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، صاف کہتا ہوں زنا کرنا جس طرح حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، شراب کا پینا جس طرح حرام ہے، اس طرح جہیز کا لینا بھی حرام ہے. اب جس کی ہمت ہو لے لیں. انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانے کے لیے، عمل کروانے کے لیے نہیں آتے تھے. پھر وہ خود کیا اللہ تعالیٰ خود فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے اس پر عمل کرے، جو چاہے اس کو چھوڑ دے. ان کا کام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا. ٹھیک ہمارا بھی کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو آپ تک پہنچانا. آپ تک مطلب ہم تک، میں خود اس حکم کو میرے اپنے ذات تک بھی پہنچا رہا ہوں. لیکن میں صاف صاف کہتا ہوں کہ جہیز کا لینا، جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے، اور حرام حرام ہوتا ہے. چاہے پھر وہ جوا کھیلنا حرام ہو، چوری کرنا حرام ہو، زنا کرنا حرام ہو، رشوت لینا حرام ہو، ٹھیک اسی طرح جہیز کا لینا بھی حرام ہے، اس کا مطالبہ کرنا بھی حرام ہے. ہم عجیب تعبیر کرتے ہیں، عجیب عرض پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جہیز دیا تھا. کون کہتا ہے جہیز دیا تھا؟ کون کہتا ہے جہیز دیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا اس واقعے کو ڈیٹیل اٹھا کے دیکھ لیجیے. ہاں آپ کو اتنا ضرور ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے نکاح میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ سامان دیے تھے. ایک چکی دی تھی گیہوں پیسنے کے لیے، ایک مشکیزہ دیا تھا، ایک تکیہ دیا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی،
ایک اونی چادر دی تھی اور 2 مٹکے دیے تھے. یہ جہیز تھا آپ کے ماحول. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے حساب سے دیا تھا. ہم آج اپنے زمانے میں اپنے حساب سے دیتے ہیں اور اپنے حساب سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں. بات پوری سننا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے ورنہ اتنی بات پہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 5-6 چیزیں جو موٹی موٹی دی تھی کہاں سے دی تھی وہ بھی تو ذرا دیکھو. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف سے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا کوئی جواب نہیں دیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے رشتہ آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو منظور فرما دیا. نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی کچھ ہے گھر گزر کے لیے کچھ ہے. فرمایا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نکاح کے وقت کام آ سکے. ان کا گمان یہ تھا کہ وہ ایسی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے پاس 2 چیزیں ایک تو گھوڑا ہے اور ایک زیرہ ہے جو حالت جنگ میں استعمال ہو کرنے کی چیزیں ہیں. ایک گھوڑا ہے اور ایک زیرہ ہے. تو گھوڑا تو خیر بہت کام کی چیز ہے اس کو باقی رکھیو. جو زیرہ ہے اس کو بیچ دیجیے. زیرہ جو حالت جنگ میں پہنی جاتی ہے کہ تلوار وغیرہ کے زخم بدل میں نہ ہو اس کے لیے. تو فرمایا اس کو بیچ دیجیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو باہر لے کے نکلے بیچنے کے لیے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کو خرید کیا اور رقم عطا کر دی. زیرہ اپنے پاس رکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے. اللہ کے رسول زیرہ بک چکی ہے اس کی اتنی رقم آئی ہے. فرمایا اس میں سے تمہاری جو رقم مہر کے طور پر بیوی کو دینا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے دی اور جو رقم بچی تھی اس نے سامان خرید لیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھیجا کہ یہ سامان لے کے آ جاؤ. وہ سامان لے کے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پہ چھوڑ دیا اور یہ سامان کو ان کے گھر پہ پہنچا دیا. اب بتائیے کیسا جہیز ہے؟ کون کہتا ہے جہیز ہے؟ ہم عورتوں کے اوپر اور عورت کے لڑکیوں کے گھر والوں کے اوپر جبر کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں دلیل بناتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں. حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جن کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک چمچ اور ایک گلاس تک نہیں دیا تھا اور اس کا کوئی تذکرہ کتاب میں موجود ہی نہیں. اور ایک لڑکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور زینب رضی اللہ عنہ تھی جن کا نکاح بھی ابو العاص غالباً ایک صحابی نے ان سے ہوا تھا. ادھر بھی لینے دینے کا یا ایک گلاس یا ایک چمچ دینے کا کوئی تذکرہ نہیں کیونکہ وہ پہلے سے مالدار تھے. پہلے سے ان کے مالدار مینس ان کے پاس گھر کی ضروریات کی چیزیں اویلیبل تھی. اور یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں رہتے تھے. حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی تھے. ان کی مالی کنڈیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی اور ساتھ ساتھ ان کا نکاح ہو رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سامانوں کا انتظام کیا. دیکھیے گھر کی ضروریات کا انتظام کیا لیکن ذرا ہم وہ تو دیکھیں کہ کس کے پیسوں سے انتظام کیا ہے. ہم ذرا وہ تو دیکھیں کس کے پیسوں سے انتظام کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کے پیسوں سے انتظام کیا. انہوں نے وہ زیرہ بیچی وہاں سے کچھ رقم آئی اور اسی رقم کے ذریعے سے پیسہ خریدا. اسی رقم کے ذریعے سے سامان خریدا. یہ بات اور ہے کہ وہ زیرہ جس کے خریدار عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے ان کا معلوم تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کے کام کی چیز ہے لیکن ان کا نکاح ہوا ہے ان کے پاس مال نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ
زراف کو بیچنے آئے ہیں، انہوں نے وہی زرا بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کے طور پر پیش کر دی کہ علی یہ زرا جو ہے ہدیہ ہے. انہوں نے بڑے عقل مندی کا کام کیا کہ اگر اس ٹائم میں ان کو پیسہ دے دیتا کہ اپنی زرا لے جائیے اور یہ جو ہدیہ یہ جو آپ کی رقم ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں، تو ان کو تھوڑا عجیب سا لگتا، کچھ عجیب سی فیل ہوتی. تو ایسا کام کیا کہ زرا خرید لی، رقم بھی دے دی اور بعد میں وہی زرا ان کو بطور ہدیہ کے پیش کر دی. تو میرے محترم دوستوں، اب بتائیے اب کہاں سے وجود ہے جہیز کا وجود اب کہاں پہ ہے؟ آج تو عجیب فیشن ہو چکی ہے اور عجیب حال ہو چکا ہے کہ بس رشتہ جیسے ہی آیا گھر پہ ترنت یہاں سے رشت چلی جاتی ہے. ہمیں پورا اتنا سامان چاہیے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، آج ہمیں اپنی سوسائٹی میں نظر اٹھانے دیتی ہے مالدار کتنے ہیں اور غریب کتنے ہیں. مالدار مینس ایسے مالدار جن کے پاس ضرورت سے زائد مال اتنا ہو کہ وہ لڑکوں کی ضروریات کو پورے کر سکے، لڑکوں اور لڑکوں کی گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر سکے. ہمارے ہوٹل میں بچے لوگ آدمی لوگ کام کرتے ہیں، وہ بیچارے آپ کے یو پی بہار میں اللہ کی پناہ نام ابھی بھی کام کر رہے ہیں، کئی سالوں سے کام کرتے ہیں. ایک لڑکی کی نکاح، ایک لڑکی کا رشتہ بڑی مشکل سے کر پائے ہیں. اب کیا ہم کتنے سال تک وہ جاب کرتے رہیں گے، کرتے جائیں گے، پھر کچھ پیسہ جمع کریں گے، اس کے بعد دوسری لڑکی کا بیاہ کرا پائیں گے. اس کے بعد بھی وہ قرض کرنے رہتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے یہاں تک سنا ہوں کہ لڑکی کی نکاح کی وجہ سے وہ اپنی زمین کو گروی رکھ لیتے ہیں اور اس لڑکی کے 2-3 بچے ہو جاتے ہیں، تب جا کر وہ زمین چھڑا پاتے ہیں. میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے بھائی کی بات کر رہا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کرتا ہوں. کچھ پیسہ جمع کر لیتے ہیں، پھر بھی اس کے اندر نہیں ہو پاتا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ان کو قرضہ لینا پڑتا ہے. تو لڑکی کو اپنے گھر پہ بھیج دیتے ہیں، لیکن باپ اس کے بعد بھی کئی سالوں تک قرض کے بوجھ کے تلے دبے رہتا ہے. آج ہم میں سے جو مالدار ہیں، جو کیپیبل ہیں، ان کو تو میری یہ ساری باتیں ایک کان سے نکل کے دوسرے کان سے نکل جا رہی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے رکھا ہے. لیکن میرے محترم دوستوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لڑکوں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی طاقت دے رکھی ہے، ان کے ساری ڈیمانڈ ہم پوری کرتے ہیں اور جہیز کے طور پر ہم مال کثیر ان کو دیتے ہیں، ہم اس کے تو طاقتور ہے. لیکن میرے محترم دوستوں، اس جہیز کو دیکھ کر جو غریب ماں باپ کی لڑکیاں اس کے اوپر لعنت بیچتی ہے اور اس جہیز کو دیکھ کر جو روتی ہے، ہم ان کے آنکھ کے جو ان کی دلوں سے جو آنکھ اور جو ٹھیس پہنچتی ہے اور وہ ٹھیس جو اللہ تک پہنچتی ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس کو روکنے کی طاقت ان مالداروں کے اندر نہیں ہے. تو خدا را خارا ہم پوری دنیا کو نہیں سدھار سکتے ہیں، کم از کم ہم اپنی مسجد کے اندر ایک ماحول پیدا کریں، ہماری سوسائٹی کے ایک ماحول پیدا کریں کہ ہم بھکاری ہرگز نہ بنیں. یہ بھی ایک قسم کی بدترین قسم کی بھکاری ہے، بدترین قسم کی بھکاری ہے. آپ پوچھو ان لڑکی والوں سے کہ جو جہیز جو مال ہماری ڈیمانڈ ہے وہ پوری کر رہے ہیں، وہ خوشی سے کر رہے ہیں کہ بحالت مجبوری کر رہے ہیں؟ بحالت خوشی سے کر رہے ہیں کہ بحالت مجبوری کر رہے ہیں؟ میرے محترم دوستوں، بحالت مجبوری کسی سے پیسہ لے کر مسجد میں لگانا بھی جائز نہیں. آپ تو اس کا مال ہڑپ کر رہے ہو، ظالم بن رہے ہو. تو یہ ظلم کا جواز کہاں سے آیا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو بھکاری لوگ بھیک مانگتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ بھولا بھکاری. میدان محشر میں لکھا ہوگا اس کے پیشانی کے اوپر یہ بھکاری ہے، فقیر ہے، جو طاقت ہونے کے باوجود، سکت ہونے کے باوجود بھیک مانگا کرتا تھا. وہ تذکرہ ان فقراء اور ان بھکاریوں کے بارے میں ہے جو صاحب قوت ہونے کے باوجود بھی بھیک مانگتے ہیں. میرے محترم دوستوں، میں ان کے اندر ایسی بھکاریوں میں شامل کرتا ہوں جو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد طاقتور ہوتے ہیں عورتوں کی بنسبت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلانے پلانے پہنانے گھر مکان ہر چیز کی ذمہ داری کس نے ڈال کے رکھی ہے؟ مردوں کے اوپر. عورتوں کو تو یہاں تک حکم دیا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً،
اے مردوں تم اپنی عورتوں کو پورا مہر، پورا کا پورا مہر خوش دلی ادا کر. آج عجیب حال ہے، عجیب حال ہے. جہاں جہیز کرنا ہوتا ہے پیشگی جہیز چاہیے. نکاح کی مجلس ہوئی، وہاں کیا کرتے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے جہاں کھانا ہوتا ہے اسی ہال کے باہر میں بار زمزم ہال میں گیا تو وہاں دیکھتا ہوں باہر جو آنگن ہے اس میں پورا جہیز کا مال سجایا ہوا. تو پہلے سے جہیز کا مال پیشگی چاہیے. اور اللہ تبارک نے جس کو فرمایا کہ پیشگی ادا کر دو مہر، وہ دیں گے آرام سے. 5,000 10,000 ہوگی وہ بھی آرام سے دیں گے. اور بعد میں بیچاری بچی کو یا عورت کو معلوم ہے کہ مانگنے جاؤں گی تو یہ میرا دیا جو ہے آنکھیں دکھائے گا تو زندگی میں مانگتی بھی نہیں ہے، زندگی میں نہیں مانگتی ہے. اور پھر جب مرنے کے وقت پوچھتے ہیں گھر والے کہ تمہارے شوہر تو بیچارے مرنے کو پڑے ہیں، تمہارا مہر ملا ہے؟ ماں اور جو بیچارے بوڑھی عورت کہتے ہیں ابھی تک نہیں دیا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ میں معاف کر رہے معلوم ہے جیتے جی نہیں دیا ہے، مرنے کے بعد کیا دے گا؟ ان کا جیتے جی نہیں دیا ہے تو مرنے کے بعد کیا دے گا؟ تو بیچارے بوڑھی ماں کیا کہتی ہے ٹھیک ہے میں معاف کر دیا. میرے محترم دوستوں، یہ تو بچہ نہیں معاف کرے گی کہ ہمارا رب ہم کو معاف نہیں کرے گا. اور کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو، یہ جو بہو جس کے بارے میں اور جس کو لے کر ہم اس کے گھر والوں میں اتنا ظلم کر رہے ہیں، وہ ساتھ بھی سننے میں جو ظلم کرنے جا رہی ہے کہ کل میں بہو تھی میرے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے، تو کم از کم اس سے سبق حاصل کرے کہ میرے ساتھ میرے جب رشتے آ رہے تھے تو میرے گھر والوں کے اوپر کیا گزر رہے ہیں. اکثر جو حالات آتے ہیں وہ عورتوں کی وجہ سے. آج مرد عورتوں پر ظلم کم کرتے ہیں بنسبت عورت کے اوپر ظلم زیادہ کرتی ہے. عورت کے اوپر ظلم زیادہ کرتی ہے. گھر میں دیکھو تو ساس بہو کے جھگڑے، نند اور بہو کی جھگڑے، بھابھی کے جھگڑے، سب جگہ عورتوں کے ظلم عورتوں کے اوپر زیادہ ہے. اور ٹھیک اسی طرح یہ جو جہیز کا مطالبات وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ہماری ماؤں کی طرف سے، ہماری بوڑھی ماؤں کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے ڈیمانڈ. انہوں نے سمجھ کے رکھا ہے. تو میرے محترم دوستوں، اپنے معاشرے کو خدا کے واسطے پاک کیجیے، خدا کے واسطے پاک کیجیے، ورنہ یہ ایسی لعنت ہے، یہ ہندو والا رسومات ہے، جو مسلمانوں کے گھروں میں سرایت کر گئی ہے. اور ہم بس دردے سے مانگتے جا رہے ہیں، ذرا بھی نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں. اس کے نقصانات ہمارے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں پالنپور سے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں مولانا خاموش جو چھاپی کا بڑا مدرسہ تھا وہاں کے جو محققین تھے، ایسے جو اللہ والے تھے انہوں نے ایسی محنت کی کہ وہاں جہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ لڑکی سے نکاح کرو گے لیکن لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے ایک رومال کی بھی امید نہیں رکھ سکتے، ایک رومال کی بھی امید نہیں کر سکتے ہیں. وہاں لڑکے کو یا لڑکے کے گھر والوں کو ایک رومال تک نہیں ملے گا. کرنا ہو تو کرو ورنہ بھاڑ میں جاؤ. الحمدللہ اللہ کے فضل سے جہیز کا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے غریب بچیوں کی نکاح جلدی ہو جایا کرتے. کیوں؟ کہ وہاں غریب سے کرو امیر سے کرو، جب کچھ ملنے والا ہے ہی نہیں، کچھ ملنے والے تو ہے ہی نہیں. تو کیا ہے کہ غریب سے کرو گے تو نفے بیچاری کم کرے گی وہ لڑکی، امیر سے کرو گے وہ بھی نفے کرے گی، اس کا باپ بھی آپ کو دکھائے گا، جس کی وجہ سے امیر کے بنسبت جو غریب گھر کی لڑکیاں ہیں ان کے نکاح جلدی ہو جایا کرتے ہیں الحمدللہ. اور اتنی آسانی سے ہو جاتے ہیں. اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ گھر میں بیٹیوں کے نکاح ہونے کے ہوتے ہیں اور آپ پہ یا ماتھے پہ ذرا بھی شکن نہیں ہوتی. کیوں؟ جو لڑکی کو آپ لوگ دیتے ہیں یا ہم لوگ ابھی جو دیتے ہیں اس کی پیٹی کے اس کے کپڑے وغیرہ، وہ زیور وغیرہ ہم نے اپنی بیٹی کو یا اپنی بچی کو یا اپنی بہن کو بنا کے دے دیے، وہ اور بات ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی چیز ہے. وہ کپڑے وہ خود پہنے گی، زیور وہ خود پہنے گی، باقی اس کے علاوہ ایکسٹرا ایکسپینس، ایکسٹرا خرچے کچھ بھی نہیں. میں کسی اور کی بات نہیں بلکہ ممبر پہ بیٹھ کے ایک سچی بات کی. میں نے اپنی بہن کا نکاح، ہم لڑکا میں بڑا تھا، اپنی بہن کا نکاح کروا رہا، سچی بات بنا کسی مسالے کے 250 300 زیادہ تک 500 روپے میں نکاح ہو گیا تھا. اس کا 500 روپے میں سب کچھ ہو گیا تھا. سب کچھ مینس اس کی پیٹی کو چھوڑ کر ہم نے ہمارے ایک ہے رواج
کہ جو بیٹی کو بیاہ ہوتے ہیں تو اس کی بیٹی اور اس بیٹی کے لیے، اس بہن کے لیے اس کے جو کپڑے وغیرہ ہیں آدمی کی جیسی کیپیسٹی اور اسے زیور وغیرہ بنا کے دے دیتے ہیں، باقی سامنے کیا دینا ہے وہاں کچھ نہیں دینا ہے. اور جو مہمان آتے ہیں تو 400 سے 500 میں آرام سے خرچ پورا ہو جاتا ہے. وہ کیسے کہ جو مہمان آتے ہیں آدمی کبھی پانی کا شربت بنا کر نیمبو نچوڑ دیا، شربت ڈال دیا اور پلا کے دیتے ہیں، اور وہ اچھے گھر والے ہوتے ہیں وہ دودھ کا شربت بنا لیتے ہیں. اور 20-25 مہمان آتے ہیں وہ لڑکوں کے گھر والوں کی طرف سے دودھ کا شربت پلاؤ، کتنا پلاؤ؟ دودھ پلاؤ تو بھی 500 میں جائے گا. اگر پورا پیور دودھ پلاؤ گے تو بھی 500 میں نہیں آئے گا. یہاں دودھ کا شربت پلانا ہے، پانی میں دودھ ڈال دیے، شربت ڈال دیے اور شربت بنا کے پلا دیے، ہو گیا بس، ہو گیا الحمدللہ. یہ لڑکی کا بڑی بوجھ ہوتا ہے اور کوئی کچھ نہیں، نہ اس کو اپنے گھر کو سجانا ہے، نہ اس کے گھر پہ شام میں کوئی مہمان آئیں گے جن کو کھلانا ہے، کوئی بوجھ نہیں. الحمدللہ تم الحمدللہ. اور لڑکوں کا بھی ایسا ہی ہے. لڑکوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، آدمی نے کیپیسٹی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی دی ہے، وہ کیپیبل ہے، کر سکتا ہے تو بڑا ولیمہ کرے، نہیں کر سکتا ہے تو چھوٹا کرے، اور چھوٹا بھی نہیں کر سکتا ہے اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلا لیں. اس کی بھی مثال موجود ہے. میرا نکاح ہوا تھا، میں گھر میں بڑا تھا، ہمارے ابا نے اچھے سے خرچہ کیا، 1 لاکھ روپے خرچہ آیا تھا شاید. لیکن ہمارے بھائی کا نکاح ہوا تو میں گھر میں بڑا تھا، اس کی خرچ کی ذمہ داری میرے اوپر تھی، تو اس کے نکاح میں خرچہ ولیمے میں خرچہ کتنا آیا تھا میں خود خرچ کیا. جیسے بتا رہا ہوں میں 6 سے 7 ہزار روپیہ زردہ بنایا تھا اور بریانی بنایا تھا، 50 سال مہمان آئے تھے، گھر پہ کھانا کھلا دیا تھا. الحمدللہ الحمدللہ. کیا آج ہمارے معاشرے میں تھوڑا یہ میں اپنے گھر کی سے مثال نہیں ہے، ہمارے الحمدللہ پورے پالمپور کے اطراف کے جتنے بھی مسلم گاؤں ہیں ہر جگہ یہی ایک مثال ہے، ہر جگہ ایک ماحول بنا ہوا ہے. تو میرے محترم دوست، ماحول بنا کیسے؟ ماحول بنانے سے ماحول بنا ہے. اللہ کے کوئی نبی مخصوص وہاں پالمپور کے ایریا میں نہیں آئے تھے کہ جنہوں نے آ کر محنت کی اور ایسا ماحول بنا. وہاں کے لوگوں نے ٹھان لیا کہ ہمیں اپنے ماحول کو ایسا بنانا ہے، تب جا کر وہ ماحول بنا. اور آج تو اللہ کی پناہ گھر کے اندر بچی پیدا ہو جاتی ہے نا، پہلے پیدا ہوتی ہے تو آدمی تھوڑا غم برداشت کر لے، چلو ٹھیک ہے کچھ کما کے اس کا بیاہ کر دیں گے، کرا دیں گے. لیکن میرے محترم دوستوں، اس بندے سے پوچھو جس کے گھر میں 1 نہیں 2 نہیں 3-4 لڑکیاں اگر پیدا لائن سے پیدا ہو جائے 3-4 لڑکیاں، تو میرے محترم دوستوں وہ بس عجیب کشمکش میں پڑ جاتا ہے. اب میرا کیا ہوگا، اب میرا کیا ہوگا، اب میرا کیا ہوگا. یہ تو ٹھیک ایسی طرح ہے جس طرح کفار مکہ کے زمانے میں وہ بچی کو زندہ درگور کر لیا کرتے تھے، زندہ دفن کر لیا کرتے تھے. وہ اس وجہ سے دفن کر لیا کرتے تھے، وہ اپنے ناموس کی وجہ سے، اپنے ناک کی وجہ سے، کہ وہ کسی کے داماد کیا بولتے ہیں، کسی کو اپنا داماد بنانا اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس کے نام کی بے عزتی سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر لیا کرتے تھے. لیکن آج میرے محترم دوستوں، میں بھی ڈاکٹر فیض جو ہے یوٹیوب پہ ہمارے چلتے رہتے ہیں، ان کا بیان سن رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ جب ایکس رے مشین نکلی، ایکس رے اور سونوگرافی کی مشین نکلی، تو اس ٹائم میں نے ایک جگہ بورڈ پڑا لکھا تھا کہ 500 روپیہ خرچ کیجیے، 5 لاکھ سے بچائیے اپنے آپ کو. 500 روپیہ خرچ کیجیے اور 5 لاکھ سے اپنے آپ کو بچائیے. وہ کیسے؟ پورا ایکس رے مشین کے ذریعے سے معلوم کر دیجیے پیٹ میں لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. اگر لڑکی ہے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اس لڑکی کو حالانکہ اسلام نے شریعت اجازت نہیں دی ہے، لیکن اس ٹائم انہوں نے بتایا کہ اسلام میں بہت لکھا تھا کہ 500 روپیہ خرچ کر کے لڑکی کا اسقاط کرا دیجیے اور پھر بعد میں تمہیں جہیز کے طور پر 5 لاکھ روپے جو خرچ کرنا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیجیے. تو میرے محترم دوستو، یہ ہے ہمارے معاشرہ کا حال، یہ معاشرہ ہمارے میرے محترم دوستوں. بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو بیٹھے ہیں وہ ابھی سے ٹھان لے لیں کہ ہم نکاح کریں گے تو بغیر جہیز کا نکاح کریں گے انشاءاللہ. جہیز نام کی کوئی چیز نہیں لیں گے، جہیز نام کی کوئی چیز نہیں لیں گے. اور ہمارے جو بڑے بیٹھے ہیں وہ بھی طے کر لے ہوئے کہ ہم جہیز نام کی کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے. ہاں یہ بات اور ہے کہ باپ بعد میں اپنی بچی کو کچھ دینا چاہے خوشی سے دے سکتا ہے، بعد میں دے سکتا ہے، فریج دے، واشنگ مشین دے، اس کو کچھ پیسہ دے، جو چاہے دے. اپنے داماد کو کچھ ہدیہ دینا چاہے دے سکتا ہے. لیکن آج تو کیا ہوتا ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو سامنے پوچھتے ہوئے آپ جہیز کے طور پر، تو جیسا کہ ڈاکٹر مجھے بتایا، کیا بتایا کہ بس الحمدللہ اپنا ذاتی مکان سب کچھ ہے، بس آپ مکان کر دیکھ لیجیے. مطلب مکان کا دے رہی ہو تو مکان تو بنا لیا ہے لیکن مکان میں کوئی چیز ہے نہیں ہے، باقی ساری چیز آپ کو لے کر آنا ہے.
تو میرے محترم دوست ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کہیں سے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جہیز جیسی لعنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور پوری سماج کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک مسجد ہے جو چاند نگر کے تعمیر ہو رہی ہے مسجد عامرہ کے نام سے, تو اس کا ایک اسٹیپ ہو چکا ہے, دوسرے اسٹیپ کا کام چل رہا ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارے پڑوس کی مسجد ہے, ہم اس کے مستحق ہے کہ ہم اس کا تعاون کریں, تو اپنی اللہ کی رقم کے ذریعے سے اس کا تعاون کرتے ہوئے جائے. ایک دوسرا ہے کہ اعلان یہ ہے کہ ہر سال اپنے قربانی کے ٹائم پہ جو قاعدہ مدرسے سے رسید آتی ہے, الحمدللہ آپ کی بات آ چکی ہے, ایک حصے کا 1200 روپیہ ہے. کہ جو صاحب اپنے حصے کو بک کروانا چاہے, حافظ تنظیم صاحب وہاں رضوان صاحب ہیں, ان کے پاس بک کرا لیں. اور تیسرا کی اعلان یہ ہے کہ سنڈے کے دن 10 اگست کو کانسیگر ہاسپٹل کے اندر 11 سے 3 کے بیچ میں آنکھوں کی چیک اپ کا فری پروگرام ہے. تو جو حضرات وہاں پہنچنا چاہے فائدہ اٹھانا چاہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. السلام علیکم.